اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت، سیرت النبی، ٹاپک بائیکاٹ کے صحیفے کا چاک کیا جانا۔ پچھلے قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو قریش کے لوگ تھے ان لوگوں نے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو گھیر لیا تھا، اس میں ہی ان کو بند کر دیا تھا اور ایک صحیفہ لکھا تھا جس میں یہ اگریمنٹ تھا کہ وہ لوگ ان سے بزنس نہیں کریں گے، نہ ان کو ان کے ساتھ شادی کی جائے گی، نہ ان سے کوئی رشتہ رکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے ظالمانہ حرکتیں ان لوگوں نے کی تھی اور اب بائیکاٹ ہوئے پورے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے ناراض تھے، مطلب کچھ لوگ تو سب ایگری تھے جنہوں نے لکھا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کیونکہ یہ سب نہ قریبی رشتہ دار تھے، ایک دوسرے سے بھائی تھے، تو کچھ لوگ اس صحیفے سے ناراض بھی تھے۔ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا جو رات کے اندھیروں میں غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد کیا کرتا تھا۔ بائیکاٹ کے دوران اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں ایک شخص ظہیر تھا، یہ ابو طالب کا بھانجا تھا۔ بیت اللہ میں جب سب جمع تھے تو اس نے طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوئیں، نہ ان کے ہاتھ کچھ خرید و فروخت کی جائے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ ظالمانہ اور قرابت شکنی صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ تو یہ جو تھا، یہ جیسے بات سے لگ رہا ہے کہ یہ صحیفہ چاک کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کر رہے تھے۔ ابو جہل جو وہی موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ تو ابو جہل ہی تھا جس نے صحیفے کے لیے حامی بھری تھی۔ تو پھر کیا کہا؟ پھر یہ ہوا کہ ظہیر کے ایک ساتھی نے کہا کہ جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تو ہم اس سے راضی نہیں تھے، پھر اور لوگوں نے اس کی حامی بھری۔ تو یہ لوگ پہلے ہی ایک دن پہلے ہی اکٹھا ہو کر کے یہ سب ڈسکس کر چکے تھے کہ ہمیں یہ جا کے وہاں پر کرنا ہے۔ اسی دوران ابو طالب حرم میں داخل ہوئے اس خبر کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے میں دیمک لگا دی ہے جس نے ظلم اور قرابت شکنی کی باتیں چٹ کر لی ہیں اور صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کی خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے یہ جو صحیفہ تھا اس میں دیمک لگ گئی ہے اور اب اس میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اور پھر وہاں بحث ہی چل رہی تھی کہ متیم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا تو دیکھتا ہے کہ واقعی اس صحیفے کو دیمک کھا چکے ہیں اور بسم کا اللہم باقی رہ گیا ہے۔ صحیفہ چاک ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی شیب ابی طالب سے نکل آتے ہیں، لیکن یہ آیات دیکھ کر بھی مشرکین عبرت نہیں لیتے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی نشانی دیکھیں، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ مشرکین کا رد عمل نہیں بدلا اور وہ کفر کی راہ میں اور آگے بڑھ گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔